جن پر زیادہ اصرار کیا جاتا ہے تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، بیچارے پتہ نہیں کتنے خلوص سے مجھے بار بار تقاضا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پڑھی ہے خلفائے راشدین، اس میں مجھے یہ نہیں ملا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، آپ بتا دیجئے۔ تو ایک اعتماد ہے نا، پھر میں نے بتا دیا۔ اب ایک کرتاس اور یہاں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کاغذ قلم لکھ کر لے آؤ، کاغذ قلم لے آؤ، میں آپ کو خلافت لکھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ذرا آپ بتائیں گے وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بقول آپ کی اگر انکار کر دیا تو کیا اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 5 دن بعد تک اس دنیا میں باحیات رہے۔ 5 دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ کاغذ قلم لے آؤ میں تمہیں خلافت لکھ دیتا ہوں، 5 دن بعد کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حدیث کی 3 قسمیں، تینوں فٹ ہیں کہ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر، حضور نے حکم دیا، پھر عملاً حضور نے حضرت صدیق اکبر کو سارے صحابہ کا امام بنایا۔ پھر جو چیز اللہ کے نبی دیکھیں اور انہیں وہ چیز پسند آ جائے انکار نہ کریں، روکے نہیں، پسند آ جائے، وہ بھی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا، بنو ہاشم سمیت سب کے سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے نماز پڑھوا کے اللہ کے نبی نے اپنا مشن پروگرام اپنے زندگی میں سید الصحابہ امام الصحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔